شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ ماں بیٹے سے ٹیپو سلطان کون ہے؟ بیٹا پتہ نہیں۔ ماں پڑھائی پر دھیان دو۔ بیٹا نوشین آنٹی کون ہے؟ ماں پتہ نہیں۔ بیٹا نے کہا پاپا پر دھیان دو۔ عورت سے مشورہ لینا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ غدار ہمیشہ اپنوں میں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اے غداروں، بے وفائی کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری نسلیں ایک ایک دانہ چاول کو ترسیں گی۔ موت صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے ہمیشہ عزت کی موت مانگو۔ بہادر اور نڈر ہمیشہ عزت کی موت طلب کرتے ہیں۔ جس قوم کے اندر غدار جنم لینے لگیں گے، اس قوم کے مضبوط قلعے ریت کی مانند ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ نقصان دوست نما غداروں نے دیا ہے۔ میں جب تک اپنے دشمنوں اور انگریزوں سے انتقام نہ لے لوں، چین کی نیند نہیں سوؤں گے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا ڈٹ کا مقابلہ کیا جائے اور ساتھ مسکرایا جائے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم و مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہارے سرحد میں سکڑنے لگیں گی۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ جس قوم کے شاعری بھی وظیفہ خور ہو، اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ جھوٹے اور مکار قاضی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتا ہے۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن کے رہ جاتی ہے۔ میری تلوار کو میرے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ روز محشر یہ میرے لیے اچھی گواہی دے گی۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لے۔ باوقار و قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن سے زیادہ عزیز صرف ایک ہی چیز ہے،
اور وہ ہے سخت سردی کی رات میں دشمن کا انتظار کرنا۔